السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، پارٹی چھوڑنے کا جو ایک سلسلہ ہے وہ جاری ہے، زور زبردستی کے تحت چھڑائی جاری ہے، گرفتاریاں دوبارہ ہو رہی ہیں۔ شیریں مزاری کا جو ایک دھچکا لگا ہے پی ٹی آئی کو، عمران خان کو، اور اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، اور کیا شاہ محمود قریشی کو بھی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے کیا کہانی اور ہے سارا کچھ، اور اس وقت جو معاملات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں، اور کیا یہ صرف مسل اور طاقت دکھانے کی حد تک ہے یا اصل میں جو معاملات اس حد تک خراب ہو گئے ہیں کہ جہاں سے واپسی جو ہے وہ خاص طور پہ سیاسی لحاظ سے دیکھا جائے ممکن ہے یا نہیں۔ شیریں مزاری جو ہیں ان کو 3-4 دفعہ، چوتھی دفعہ گرفتار کیا گیا، اور شیریں مزاری وہ فیس ہے جن کو پی ٹی آئی کا فیس کہا جا سکتا ہے۔ ایون ان کے جو کرٹک ہیں وہ بھی مانتے ہیں ان کی کنٹریبیوشن کو، ان کی جو ایک سیاست کے اندر جو ان کی جاندار قسم کی کنٹریبیوشن ہے اس کو مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں ان کے اوپر کوئی کیس نہیں تھا، کوئی اس طرح بھڑکانے والا جو اشتعال دلانے والا 9 مئی کے حوالے سے اس طرح کوئی چکر نہیں تھا، کوئی پہلے سے بھی کیس نہیں تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کو گرفتار کیا گیا، پھر ان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا، اور پھر جو ہے چوتھی دفعہ گرفتار کیا گیا، اور جب تیسری دفعہ کیا گیا تھا تو ان کی بیٹی نے ان کو وکٹری کا نشان بنانے سے بھی منع کیا تھا۔ ان کی بیٹی کے ایک شکوہ شکایت بھی آئی تھی، وہ شکوہ شکایت جو خان صاحب سے تھی کہ ان کو اپنی بیوی کی اور ان کو ان کی پڑی ہوئی ہے، تو اب یہ کس حد تک اس نے کام کیا ہے، یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ اور شیریں مزاری صاحبہ نے بھی ایک لکھا ہوا، حالانکہ وہ پروفیسر ہیں، وہ پڑھاتی رہی ہیں، انہیں لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے جو کچھ بولا وہ لکھا ہوا بولا، اور ان کو کس نے لکھ کے دیا تھا؟ جس طرح اکثر جو ہیں وہ لکھا ہوا بول کے چلے جاتے ہیں، اور انہوں نے بھی کہا کہ سیاست نہیں بلکہ میری شوہر کا انتقال ہوا ہے اور میں نے اپنی ماں کو بھی ٹائم دینا ہے، بچوں کو دینا ہے، تو لگتا کچھ ایسے ہے جس طرح 4-5 دفعہ گرفتار ہونے کا دباؤ جو تھا وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن شاید ان کی بیٹی نے بھی اس میں رول پلے کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کے والد صاحب نہیں ہیں، بیٹی نے بھی مجبور کیا ہوگا، مطلب ہے کہ اولاد یا بچوں کے آگے پیرنٹس مجبور ہو بھی جاتے ہیں۔ جتنی وہ سخت اندر سے ہیں یا جتنی اسٹرکٹ کہنا چاہیے وہ ہیں شیریں مزاری صاحبہ، یا ڈٹنے والی ہیں، تو وہ اتنی آسانی کے ساتھ نہیں تھی، لیکن شاید میرے خیال میں کچھ ان کے شوہر کا انتقال اور پھر کچھ جو ان کی بیٹی کے حوالے سے ہے، یہ سارا کچھ معاملات جو تھے، اور ان کو انہوں نے کوئی سوال جواب بھی نہیں لیے، اس چیز سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور وہ کافی اداس اور غمزدہ بھی لگ رہی تھی، اور انہوں نے کوئی اس طرح کا وہ چارج بھی نہیں لگایا کہ کسی کے اوپر جس طرح فیاض الحسن چوہان لگا کے گئے ہیں، تو یقیناً یہ جو ہے دباؤ کے ساتھ ساتھ بیٹی کا بھی کوئی کردار بیچ میں لگتا ہے۔ اب آتے ہیں، جس طرح میں نے بتایا سب کے سب جو تھے وہ یہ کہہ کے گئے کہ ہم سیاست چھوڑ رہے ہیں، جیسا کیانی بھی، آفتاب صدیقی بھی، اور بھی جتنے تھے، لیکن اس کے برعکس فیاض الحسن چوہان صاحب نے ایک پنڈورا باکس کھولا الزامات کا۔ حالانکہ یہی آج صبح یا کل صبح ایک ٹی وی چینل کی مارننگ اس میں آئے ہوئے تھے، اور وہ جمیعت علماء اسلام کے اوپر سارے الزامات لگا رہے تھے، 9 مئی کے بندے یہ گزرے، یہ گئے، تو فیاض الحسن چوہان صاحب، جس کو عمران خان صاحب اپنا چیتا اور پتہ نہیں کیا کہتے تھے، انہوں نے آج وہ والے الزامات بھی لگائے، بنی گالا جانے کی اجازت نہیں تھی، ہمیں وہاں نہیں مل سکتا تھا، میں یہ بھی سمجھاتا تھا، تو آج آپ کو 9 مئی اگر نہ ہوا ہوتا تو کیا پھر بھی آپ کو بنی گالا یاد آتا، سارا کچھ یاد آتا؟ تو اس حوالے سے واضح فرق ہے۔ فیاض الحسن چوہان نے جا کے کہا کہ کسی اور جگہ جا کے خدمت کریں گے، تو یہ واضح فرق ہے کہ شیریں مزاری اور جو پی ٹی آئی کے باقی چھوڑ کے گئے ہیں، جو کہہ رہے ہیں ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، تو ظاہر ہے عمران خان صاحب نے پھر ٹویٹ بھی کی، انہوں نے کہا کہ زبردستی کی شادی سنی تھی، زبردستی کی علیحدگیوں کے بارے میں پہلی دفعہ سنا، پھر شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے بھی سننے میں اس حوالے سے بھی انہوں نے ٹویٹ کی۔ اب آتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر میں نے 2-3 دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی، اور شاہ محمود قریشی صاحب کا جو اس وقت یہ ہے کہ تاثر کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ اس ایک اگر نقطے کو لے کے دیکھا جائے تو وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ شاہ محمود قریشی نمبر 2 ہے پارٹی میں نمبر 2 ہے، نمبر 2 کی پوزیشن انہیں کوئی بھی نہیں آفر کر سکتا، نہ وہ پیپلز پارٹی آفر کر سکتی ہے، نہ وہاں پہ نون لیگ میں آفر، وہاں تو خاندان پیچھے لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب کو پتہ ہے کہ میرا اگر کوئی چانس لگ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر جیل ہو جاتی، ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں،
تو ان کا چانس لگ سکتا ہے عمران خان کی مرضی. ظاہر ہے عمران خان صاحب تو پھر اگر ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں, جیل نہیں ہوتی, پھر بھی پارٹی کے معاملات تو چلائیں گے, تو شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر ہی ہاتھ رکھیں گے کیونکہ وائس چیئرمین ہے. تو اس صورت میں شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے ون ون سچویشن ہو سکتی ہے. شاہ محمود قریشی جب چوتھی دفعہ گرفتار ہوا ہے, اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ میرے لیے بھی خبر ہے, جتنے وہ پولائٹ ہیں, جتنے وہ اندر سے نرم ہیں, سارا کچھ ہے, وہ ڈٹے ہوئے ہیں. ایک تو یہ وجہ جو میں نے آپ کو بتائی, ایک وہی وجہ ہے جو میں نے 3-4 دن پہلے بتائی تھی کہ ان کا ایک امیج بلڈنگ کی جائے. ظاہر ہے پی ٹی آئی کے اتنے بڑے ووٹ بینک کو ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا, اور اگر ڈسکوالیفائی کرانا پلان کا کہیں اسکرپٹ کا حصہ ہے تو اس میں بھی عمران خان اپنے معاملات سیاسی دیکھیں گے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ہوگا. اور شاہ محمود قریشی صاحب اگر آ جاتے ہیں آگے لائم لائٹ میں تو ان کو کیا بزدار صاحب کی طرح اپنی مرضی سے چلایا جا سکتا ہے جس طرح, اور یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, بہت بڑا نقطہ ہے. تو ان کا امیج کیا بنایا جا رہا ہے, یا وہ واقعی ڈٹے ہوئے ہیں. ایک چیز اور, علی محمد خان صاحب کے حوالے سے جس طرح خبریں آ رہی ہیں کہ علی محمد خان صاحب بھی پارٹی چھوڑنے والے ہیں, اور علی محمد خان صاحب, میری علی محمد صاحب سے ایک دفعہ بات بھی ہوئی تھی کچھ دن پہلے, اور علی محمد خان صاحب کی تقریب بھی آپ نے سنی تھی, اور علی محمد خان صاحب کے حوالے سے جو خبر پھیلائی گئی ہے کہ ہم پاکستان کا میں جھنڈا لگا کے رکھتا ہوں تو اس جھنڈے کی توہین 9 مئی کو کی گئی ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن مجھے نہیں لگتا یہ خبر سچ ہی ہو سکتی ہے. میرے لیے بہت بڑی بریکنگ نیوز ہوگی اگر علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ چھوڑ کے جاتے ہیں. یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہوگی. اور اصل میں عمران خان صاحب کے وہ جس طرح کہ انہوں نے اکیلے 9 اپریل کی رات کو تقریر کی تھی وہاں پہ, تو وہ اکیلے ایک ہیں جن کو کافی لوگ سنتے ہیں اور جن کی فالوئنگ ہے, جن کے مخالفین بھی مانتے ہیں کہ ان کا, اور نہ ہی ان کے اوپر کیسز ہیں, نہ ہی اس طرح کا کوئی چکر ہے. تو صاف نظر آتا ہے کہ ان کے حوالے سے خبر جو ہے پھیلائی گئی ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اور اب آتے ہیں جناب, جو اس وقت پی ڈی ایم خوشیاں منا رہی ہے, اور یہ شیریں مزاری صاحبہ کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے, سب کے حوالے سے یہ وہی پی ڈی ایم ہے, وہی نون لیگ ہے جس وقت 2018 میں ٹوٹ رہے تھے تو یہ غم کا ایک سما تھا. اور آج اس وقت خان صاحب سیٹسفائیڈ تھے, آج خان صاحب اکیلے ہیں, تنہا ہیں, لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں جی میں اکیلا بھی رات کروں گا. لیکن نون لیگ آج شامیانے اور شادیانے جو ہیں وہ بجا رہی ہے اور بڑی خوشی کا اظہار کر رہی ہے. اور اس وقت سیاست سے کسی پارٹی کو آؤٹ کرنا, اور وہ بھی اس طریقے سے آؤٹ کرنا, اور وہ بھی وہ والی قوتیں آؤٹ کریں جو خود کہتی ہیں ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور ان بندوں کے اوپر دوبارہ گرفتار کر لیا جائے جن کو عدالتیں چھڑواتی ہیں, اور پھر یہ کہا جائے کہ فلاں کی گرفتاری ہائی کورٹ کے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے بھی قانونی تھی لیکن سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ساتھ یہ بھی کہا جائے. اور یہ جتنی پوری اس ٹائم پکچر بنی ہے, جتنے مرضی ایک طرف ون سائیڈڈ چلا لیے جائیں ٹی وی کے اوپر, لیکن اس وقت سب کو پتہ ہے کہ یہ کون کروا رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, کس بنیاد کے اوپر کیا جا رہا ہے. یہ ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا کہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ بڑی سنجیدہ بات ہے کہ ایک پارٹی کے اندر سیاست کرنا جو ہے, جو ہر کسی کا جمہوری حق ہے, خاص طور پہ جن کے اوپر کوئی کیس نہ ہو, جنہوں نے 9 مئی کے حوالے سے بھی کوئی اس طرح کا کردار نہ ادا کیا ہو, جس طرح شیریں مزاری ہیں, ان کے حوالے سے کوئی اس طرح کے ان کو سیاست سے الگ کرنا یا مجبور کرنا کسی کو سیاست سے الگ ہونے پہ, یہ بہت بڑا اس کا ایک نقصان ہے جو میرے خیال میں نظر آ رہا ہے کہ اس کا بیک لیش آ سکتا ہے. تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے, کون کون چھوڑ کے جاتا ہے, کیا کیا ہوتا ہے. لیکن ابھی تک کے لیے اتنی, اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.